آج ہم بات کریں گے مغربی فلسفے کے قدیم دور کے عظیم ترین شخصیت سقراط کے بارے میں۔ سقراط ایک قدیم یونانی فلسفی تھا جو مغربی فلسفے کے قدیم دور کے 3 عظیم ترین شخصیات میں سے ایک تھا۔ دوسرے افلاطون اور ارسطو تھے جو 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنز میں رہتے تھے۔ اپنے زمانے میں بھی ایک افسانوی شخصیت، وہ اپنے پیروکاروں کی طرف سے ان کی دیانتداری، اپنی خود مختاری، اپنی گہری فلسفیانہ بصیرت اور ان کی زبردست دلیل کی مہارت کی وجہ سے سراہے گئے۔ یہ پہلے یونانی فلسفی تھے جنہوں نے اخلاقیات کے سوالات کو سنجیدگی سے دریافت کیا۔ قدیم فلسفے کے بعد کے کورس پر ان کا اثر اتنا بڑا تھا کہ کائناتی طور پر مبنی فلسفوں کو جو عام طور پر اس سے پہلے تھے روایتی طور پر قبل از سقراط کہلاتے ہیں۔ چونکہ سقراط نے کچھ نہیں لکھا، اس لیے اس کی شخصیت اور نظریے کے بارے میں معلومات بنیادی طور پر افلاطون کے مکالموں، زینوفون کی یادداشتوں اور ارسطو کی مختلف تحریروں میں اس کی گفتگو اور دیگر معلومات سے حاصل ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سقراط نے پیلوپونیشیا کی جنگ میں شرکت کی اور بہادری سے لڑا اور بعد میں ایتھن اسمبلی میں خدمت انجام دی۔ اگرچہ سقراط نے خاص طور پر بہت سے بنیادی طور پر اخلاقی مضامین کے بارے میں اپنی لا علمی کا دعویٰ کیا جس کی اس نے تحقیق کی، مثلاً تقویٰ کی نوعیت، اس نے اعتماد کے ساتھ کچھ عقائد رکھے جن میں کچھ یہ شامل ہیں۔ نمبر 1، انسانی عقل کا آغاز اپنی ذات کی پہچان سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، غیر جانچ شدہ زندگی جینے کے قابل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اخلاقی فضیلت واحد چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 4، اچھے انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ اسے جتنی بھی تکلیف پہنچے اس کی خوبی برقرار رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ سقراط سے ایتھنز میں بڑے پیمانے پر نفرت کی جاتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جاہل اور بیوقوف بنا کر انہیں باقاعدگی سے شرمندہ کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سقراط جمہوریت کے بھی کھلے عام ناقد تھے جسے ایتھنز کے لوگ پسند کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سقراط ان 30 ظالموں کے کچھ ارکان سے وابستہ تھے جنہوں نے 403 اور 404 قبل مسیحی میں ایتھنز کی جمہوری حکومت کا مختصر تختہ الٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سقراط پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ کچھ یہ تھے: بے حیائی اور نوجوانوں کو بدعنوان کیا گیا تھا کیونکہ اس نے شہر کے دیوتاؤں کو مسترد کیا تھا اور اس نے اپنے نوجوان پیروکاروں میں اختیار کی بے عزتی کی تحریک کی تھی، حالانکہ یہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کے مطابق اسے مجرم ٹھہرایا گیا اور اسے زہر دے کر موت کی سزا سنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سقراط خود کو بچا سکتا تھا، اس نے رضاکارانہ جلا وطنی میں داخل ہونے کے بجائے مقدمے میں جانے کا انتخاب کیا۔ اپنی دفاعی تقریر میں انہوں نے الزامات کے کچھ لیکن تمام عناصر کی تردید کی اور مشہور طور پر اعلان کیا کہ غیر جانچی ہوئی زندگی جینے کے قابل نہیں ہے۔ سزا سنائے جانے کے بعد وہ موت سے کہا جاتا ہے کہ سزا سنائے جانے کے بعد وہ موت سے کم کی معقول سزا تجویز کر سکتا تھا، لیکن شروع میں اس نے انکار کر دیا اور آخر کار فرار کی پیشکش کو مسترد کیا کیونکہ وہ کبھی غلط نہ کرنے کے اپنے عزم سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ فرار ہونے سے قوانین کی بے عزتی ہوگی اور اس کے خاندان اور دوستوں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تھی سقراط کی کہانی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔